برسات کے موسم میں ہمارے ملک میں لگاتار بارشیں ہوتی ہیں، اس لیے تقریباً ہر دریا میں سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ ایک عام معمول کی بات ہے۔ ان میں سے بعض سیلاب بڑے زبردست اور تباہ کن ہوتے ہیں، جن سے بھاری جانی نقصان ہوتا ہے، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے اور زندگی کا پورا نظام دھرم بھرم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور اصول ہے کہ وہ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ ہے اور کون اس کی ناشکری کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے اور صابروں کو خوشخبری دے دو۔ سیلاب بھی اسی آزمائش کی ایک صورت ہوا کرتے ہیں۔ دریائے راوی میں اکثر سیلاب آتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا زبردست سیلاب آیا کہ لاہور کے کوچہ بازار پانی سے بھر گئے تھے۔ اب دریا پر باندھنے سے سیلاب کا پانی لاہور شہر میں تو نہیں آتا، البتہ شاہدرہ اور اس کے قریب و جوار کا علاقہ غرقاب ہو جاتا ہے۔ کچھ سال بیشتر مجھے ایک ایسی ہی خوفناک سیلاب دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سال بارشیں معمول سے زیادہ ہوئی تھی، اس لیے دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب امڈ آیا۔ یہ اگست کا مہینہ تھا۔ یہ سیلاب اگست کے پہلے ہفتے میں آیا۔ ایک صبح کو اچانک پانی کی خوفناک آواز سنائی دی، جس سے شاہدرہ اور اس کے آس پاس کے لوگ پریشان ہو گئے۔ صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے کچھ افراد کو دریا کی طرف بھیجا گیا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں پانی کی ایک دوار آبادی کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے آبادی کی طرف بھاگے۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، بھاگو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سیلاب کی آمد کی خبر سن کر لوگ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں گھروں سے باہر نکلے۔ آبادی کے نزدیک ایک اونچا ٹیلہ تھا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ عورتوں اور بچوں نے سیلاب کے خوف اور دہشت سے چیخ رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا، نفسا نفسی کا عالم تھا۔ اس دوران میں سیلاب کا پانی آبادی کی گلیوں میں پہنچ گیا۔ وہ لوگ جو پانی کی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے، گاؤں میں ہی رہ گئے اور جان بچانے کے لیے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ گلیوں میں 5-5 فٹ پانی بہنے لگا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ زمین پر خشکی کا کوئی ٹکڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ سروں پر سامان اٹھائے کمر پانی میں سے گزر رہے تھے۔ وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھے۔ یہ ایک زبردست طوفان تھا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دیہاتی آبادیوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ لوگوں کے کچے مکانات زمین بوس ہو گئے تھے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، سینکڑوں مویشی ہلاک ہو گئے، بعض مکانات پر بہت سی انسانی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ وہ لوگ جو آج کل اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، بے خانماں اور بے گھر ہو کر رہ گئے۔ اس دوران کچھ عبرتناک مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ کچھ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اونچے درختوں پر چڑھ گئے، لیکن وہاں بھی وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ ان درختوں پر پہلے سے سانپ چڑھے ہوئے تھے، جن کے ڈسنے سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کی لاشیں بے گور کفن پانی میں تیر رہی تھی۔ اس تباہ کن سیلاب نے زندگی کا نظام دھرم بھرم کر کے رکھ دیا تھا۔ ریل کی پٹریاں اکھڑ گئی تھیں، سڑکوں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے، بسوں اور ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ شہروں میں دیہات سے آنے والی خوراک کی رسید بھی بند ہو چکی تھی، جس سے شہری آبادی سخت مصیبت میں مبتلا تھی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے لوگوں کو نجات دینے کے لیے حکومت کی طرف سے مؤثر انتظامات کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے فوجی جوانوں نے بہترین خدمت سر انجام دی۔ یہ نوجوان اپنے کندھوں اور کشتیوں پر سیلاب زدہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچا رہے تھے اور ان کی رہائش خوراک کا بندوبست کر رہے تھے۔ فوج کا یہ جذبہ بے حد قابل ستائش تھا۔ اس کے علاوہ ملک کی بعض دیگر سماجی اور سیاسی تنظیمیں بھی خدمت خلق کا جذبہ لے کر میدان میں نکل آئیں۔ رضاکاروں کی امدادی پارٹیاں پانی میں گرے ہوئے لوگوں کو خوراک پہنچانے اور کشتیوں کی مدد سے انہیں نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچانے لگے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں وبا پھوٹنے کا بھی شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے مناسب طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی تھی۔ ان اداروں نے مختلف کیمپ لگا رکھے تھے۔ کچھ روز کے بعد سیلاب کا زور ٹوٹ گیا اور جب پانی پوری طرح سے اتر گیا تو
خانماں لوگوں کو سر چھپانے کی فکر ہوئی، چنانچہ وہ اپنے گرے ہوئے مکانات کی تعمیر نو کا سامان کرنے لگے اور اس طرح دوبارہ آبادی کی صورتحال نظر آنے لگی۔ حکومت نے بھی اس موقع پر بڑی فرخدلی کا مظاہرہ کیا، کسانوں میں تقاضی قرضے تقسیم کیے گئے اور مکانات کی تعمیر اور مرمت کے لیے نقد امداد دی گئی۔ تباہ شدہ سڑکوں اور ریل کی پٹریوں کی مرمت کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا اور اس طرح کوئی مہینے بھر میں سیلاب کے اثرات زائل ہوئے اور زندگی کی چہل پہل معمول پر آ گئی۔